نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں اور آیت نمبر 40 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ چونکہ اب بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے اور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی کئی آیات میں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ ایزا امت مسلمہ کے لیے جیسے ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب نبی آئے اور ایک قوم کے اندر نبی کو مبعوث فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کو شریعت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مکمل شریعت دی گئی تھی۔ ان کی قوم گویا ہم سے پہلے ان کو شریعت دی گئی، ہم سے پہلے ان کے اندر نبی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ ہمارے لیے ایک سبق اور ایک نمونہ ہے کہ ان کی اچھائیوں کو دیکھیں اور ان کی برائیوں کو دیکھیں، اور پھر ہم ان کی اچھائیوں سے سبق سیکھیں اور ان کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اس سے ہم عبرت پکڑیں، کیونکہ ان کے جو برائیاں ہوئیں ان سے اور جو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر ہوئی، تو وہ ساری باتیں ہمارے لیے ایک طرح سے ایک آئینہ کی طرح ہے کہ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ ہم صرف آیت نمبر 40 کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فرہبون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فرہبون۔ یا بنی، یا جو ہے حرف ندا کہتے ہیں اس کو، اور یا کہہ کر کسی کو پکارا جاتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے۔ یا بنی اسرائیل، تو بنی کہتے ہیں، ایکچولی یہ بنی نہ تھا، بنی تھا۔ بنی کیا ہوتا ہے؟ ابن کی جمع ہوتی ہے۔ ابن جو ہے، ابن ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ابن فلاں، تو ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور بنین جو ہوتی ہے اس کی جمع ہے۔ مگر چونکہ بنی اسرائیل، بنی کو اسرائیل کے ساتھ جوڑا ہے، ٹھیک ہے، مرکب ہے، یہ مرکب لفظ ہے۔ یا بنی اسرائیل، تو یا بنی کا ترجمہ کیا ہے؟ بیٹو، ٹھیک ہے، اے بیٹو اسرائیل۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے غلام، ایل کا مطلب اللہ، تو یعنی کہ اللہ کے بندے، ٹھیک ہے۔ تو اصل یہ ترجمہ اب کیا ہو گیا؟ اے بیٹو، اللہ کے بندے کے بیٹو، یعنی اللہ کا بندہ کون تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ لقب دیا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اختیار سے یہ لقب دیا تھا۔ اور یہ بھی ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ جب کس بندے کو اپنا غلام کہے، اپنا بندہ کہے، تو اس بندے کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کچھ دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنے بندے کو اسراء پر لے گئے، معراج پر لے گئے، یا میرے بندے کو میں نے جو دیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ تو یعنی یہ بڑا پیار کا انداز ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو میرا کہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، دیکھیں کہ اللہ کا بندہ، اگر ہم اللہ کے صحیح معنوں میں بندے سمجھ لیں خود کو، تو پھر ہمیں کوئی تکلف نہیں رہے گا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام کریں، کیونکہ غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ تو اسرائیل، ہم کو فخر محسوس کرنا چاہیے، ہم کو اس میں خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں،
اور جب ہم خوشی سے خود کو اللہ کا بندہ مانیں گے تو پھر اللہ کے کسی کام میں ہمارا دل نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کا کام کریں. تو بہرحال یہ سائڈ کی بات ہے. تو یا بنی اسرائیل، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا بڑے پیار سے ان کو پکارا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا ہے. اللہ نے بڑی عزت سے پکارا ہے ان کو کہ اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو، یاد کرو. ذکرا سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ذکرا، ذکرا. تو ذکر کرنا بھی اسی سے ہے. ہم کہتے ہیں نا میں ذکر کر رہی ہوں، تو ذکر جب ہم کرتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اذکرو، یاد کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو نعمتی، میری نعمت. ہم نعمت کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، نعمت، لیکن یہاں پر یہ نعمت ہے، یہ واحد نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ نعمت عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو اسم جنس کہتے ہیں، اور وہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کا معنی ایک بیک وقت دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نعمتی، یہاں پر نعمتی، اور یہ آخر میں جو یا ہے، نعمت اور پھر آخر میں یا جو ہے یہ ضمیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جیسے پروناؤن ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا میرا، میری، تو یہ یا کا ترجمہ ہے میری. تو نعمتی، میری نعمت. اور یہاں پر جمع ترجمہ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ نعمت کا لفظ اس میں جنس ہے، اور یہ جمع، واحد، مذکر، مؤنث سارے معنی دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ساری نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو. اللتی یہ مؤنث لفظ ہے، اس کا مذکر ہے الذین، الذی. ٹھیک ہے، دال کے ساتھ الذی بہت آئے گا، الذی بھی. تو اللتی اس میں اشارہ ہے، جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو الذی وہ چیز، اللتی وہ چیز، مؤنث. تو اب یہاں مؤنث کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ لفظ نعمت جو ہے وہ جمع کے معنی میں ہے، اور عربی میں جمع کے کوئی معنی ہوتا ہے تو وہ اس کو مؤنث کے طور پر، یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ لفظ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، وہ جو انعمتو. دیکھیں نعمت اور انعمتو دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے بنے ہوئے. ٹھیک ہے. اور روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ نون، عین، میم. نام کا مطلب ہوتا ہے کوئی تحفہ، کوئی گفٹ، کوئی اچھی چیز دینا کسی کو. نعمت ہم سمجھتے ہیں نعمت کا مطلب. تو انعمتو، انعم انعام کی، یہ فعل ہے اصل میں، اور یہ اسم ہے. نعمت اسم ہے، یا فعل استعمال ہوئی ہے. انعام کی، تو، میں نے. لیکن آخر میں جب تو ہوتا ہے نا فعل کے آخر میں، فعل ماضی ہے یہ، فعل ماضی کے آخر میں تو ہوتا ہے تو میں کا ترجمہ ہوتا ہے، میں نے انعام کی. علیکم، اعلی اور کم یہ دو الفاظ ہیں. اعلی کا مطلب ہوتا ہے اوپر، کم ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہے، جمع کی پروناؤن ہے، تم سب پر. میں نے، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹو یاد کرو میری نعمتوں کو جو کہ انعام کی میں نے تم پر. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوا یہاں پر. وَأَوْفُو، وا کا ترجمہ ہوتا ہے اور، اوفو، اوفو جو ہے واو فا یا روٹ ورڈ ہے اس کا، پورا کرو، پورا کرو. بی اہدی، بی اہدی، یہاں پر با جو ہے کو کا ترجمہ کیا گیا ہے اہدی. عہد، عہد کا مطلب ہم سمجھتے ہیں نا، عہد، عین ہا دال. عہد اردو میں بھی ہوتا ہے کوئی وعدہ کرنا، کسی کو پرومس کرنا. تو میرا عہد پورا کرو، میرا عہد تم پورا کرو، یعنی جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے وہ پورا کرو. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلا کر، اپنا احسان یاد دلا کر فرما رہے ہیں کہ تم میرا وعدہ پورا کرو. اوفی، اوفی میں کروں گا، اوفی میں پورا کروں گا. بی عہدکم تمہارے عہد کو. ٹھیک ہے. تو و یا
ایایا، ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا نا، ایاکا پڑھا تھا نا ہم نے، ایا جب آ گیا تھا تو ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا، صرف تیری، ایاکا نعبدو، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر ایایا صرف میری، بیکاز یا کا مطلب ہوتا ہے میری اور کا مطلب ہوتا ہے تیری. تو یا کا جب تھا تو ہم نے کیا تھا صرف تیری، اور ایایا صرف مجھ سے، یعنی صرف میرا یا صرف مجھ سے. فرحبون، فرحبون میں یہاں پر فا ہے پہلے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس پھر. ارحبون کا مطلب ہے رہبا سے، رہبا ڈرنا، کسی کا خوف، جس پہ طاری ہونا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایسا خوف کہا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائے. تو فرحبون رہبا ڈرنا، واو نون آخر میں ہو تو پھر جمع ہوتا ہے، تو تم مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے، صرف مجھ سے ڈرو. اب اس آیت کا رننگ ٹرانسلیشن کیا ہوا، اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور پھر تم مجھ سے ڈرو. اب اس کی تفصیل کیا ہے دیکھیں. یہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن یہودیوں سے بات کر رہے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینہ میں 3 قبیلے بس رہے تھے یہودیوں کے، ٹھیک ہے، اور 2 قبیلے تھے اس کے مشرکین کے، بت پرستوں کے. کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں تو اللہ تعالیٰ نے میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں لکھی تھی، تو آپ کو بڑی امید تھی کہ یہودی تو مجھے فوراً پہچان لیں گے اور مجھے اللہ کا نبی مان کے میرے کام میں میرے مددگار ہو جائیں گے. یہ وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا ان کی کتابوں میں. ان کے ہر نبی جب بھی آیا تھا، ان کے بے شمار انبیاء آئے، ہر نبی نے آ کر کہا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئے تم اس کی بات ماننا اور اس کے مشن میں تم مدد کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وعدہ لیا تھا ان سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نماز، اے بنی اسرائیل، اگر تم، سورہ مائدہ آیت نمبر 12 ہے، اے بنی اسرائیل اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسول پر ایمان لاؤ گے، اس کی عزت اور قوت کو بڑھاؤ گے اس کا ساتھ دے کر، تو اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو تم سے تمہاری برائیوں کو میں دور کر دوں گا اور تم کو ان باغات جنت میں داخل کروں گا. یہ وعدہ سورہ معاہدہ میں کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا. اس کے علاوہ بھی سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، تم کو جنت میں داخل کروں گا. یعنی سورہ آل عمران میں بھی ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اس وعدے کا ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اگر تم میری کتاب قرآن کریم اترے تو تم اس پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا تو وہ تمہارے بوجھ ہلکے کر دوں گا، میں تمہارے بوجھ ہلکے کر دوں گا، تم سے زنجیریں توڑ دوں گا. 2 زنجیریں. اب یہ سارے وعدے کی تفصیلات جو ہے وہ قرآن میں دوسری جگہوں پر آئی ہے، یہاں پر اس وعدے کی ذکر نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تو یہ وعدہ کیا تھا، کون سا وعدہ تھا؟ یہ ہمیں قرآن کی دوسری جگہوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی حضرت سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تم کو میرے بعد آنے والے رسول جس کا نام احمد ہوگا اس کی خوشخبری دینے والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بتایا گیا تھا تورات میں، اور احمد اور محمد ایک ہی روٹ ورڈ سے ہے. احمد کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا مطلب ہے وہ شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں باتیں پوری اترتی ہیں
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت زیادہ ذکر کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا کہ ہم آج تک اور قیامت تک لوگ آپ پر درود بھیجتے رہیں گے، اور درود و سلام اور آپ کی تعریفیں ہوتی رہیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بھی اور فرشتوں نے بھی آپ پر صلوات بھیجے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں وجہ سے احمد اور محمد، یہ احمد جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموں میں سے نام ہے۔ تو یہ ساری پیشن گویا کیا تھی، یہ وعدے کی تفصیلات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا تھا بنی اسرائیل سے کہ جب میرا نبی آئے تو تم اس کی بات ماننا اور تم اس کا ساتھ دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے پہچان لیا فوراً۔ سورہ بقرہ میں ہی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹے کو ایک باپ پہچانتا ہے، اس طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ساری تفصیلات ان کے تورات میں موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کا وعدہ کیا ہے یہاں پر، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تم سے اپنا عہد پورا کروں گا۔ تو یہ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر کے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت بخشے گا اور جنت بخشے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اہل کتاب اسلام میں آتا ہے جو کہ پہلے سے بھی ایک نیک انسان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اچھا مسلمان ہو گیا، تو اس بندے کے لیے دوہرا اجر ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ ان کی برائیاں دور کر کے ان کو جنت میں ڈالے گا، دوسرا یہ کہ یہودیوں پر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے بڑے سخت احکامات کیے، لیکن ان کی شریعت میں بہت سختی ہے، اسلام بہت آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی یہاں فرمایا کہ میں تمہارے لیے آسانی کر دوں گا، یہ نبی تمہارے جو مشکل احکامات ہیں اس کے بجائے تم کو آسان احکامات دیں گے، تو تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کن لوگوں کو، جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں فرمایا کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، یعنی کہ مجھ سے ڈرو سے کیا مطلب ہے کہ جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا تھا تو تم نافرمانی کر کے تم اس عذاب کے مستحق نہ بنو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پیار سے ان کو پہلے سمجھایا کہ یہ دعوت ہے ان کے لیے اسلام کی کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور تمہارا جو وعدہ ہے تورات میں تم سے، تمہارے انبیاء سے وعدہ لیا کے ذریعے تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لاؤ گے تو تم اپنا وعدہ پورا کرو، اور میں بھی اپنا وعدہ پورا کر کے تم کو عزتیں دوں گا، تم کو دنیا اور آخرت کی بہتری دوں گا۔ اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر جس طرح تمہاری پچھلی قوموں پر عذاب آیا تم پر بھی عذاب آئے گا۔ آیت نمبر 41 کی طرف چلتے ہیں۔ واہ کا معنی اب تک آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، واہ کا مطلب اور ہوتا ہے، واہ کے کچھ اور بھی مطلب ہے، وہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ، ہم بعد میں سیکھیں گے۔ آمینو امن سے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، آمینو، ٹھیک ہے۔ تو آمینو جب یہ واو ہوتا ہے نا آخر میں، یہ فعل ہے ایکچولی، آمینو حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ایمان لے آؤ، تو یہاں پر یہ واو جو ہے یہ جمع کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام اہل کتاب سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ۔ امن، جب انسان ایمان لے آتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا دل ایک مطمئن اور اطمینان آ جاتا ہے، اس کے دل کو اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ ہمارے اندر امن اور سکون ہوتا ہے۔ تو ایمان لے آؤ، بیما کتنے الفاظ ہیں؟ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسے ہم نے پڑھا بسم اللہ میں بی اور اسم ساتھ نام کے، تو بی یہاں پر بی کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ، اور ماں جو، تو بی ماں ساتھ اس کے جو، ٹھیک ہے۔
बिमा, अंजलतु, अंजलतु, अंजलतु का रूट वर्ड है नून व लाम, नजला, ठीक है। और ता पे ये फेल मादी है, अंजलतु, मैंने उतारा। ने का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? ये ता पेश है ता के ऊपर, तो इसका मतलब है मैंने उतारा। ये फेल मादी में जब आखिर में ता होती है और ता के ऊपर दम्मा होता है तो इसका मतलब होता है मैंने काम किया, ठीक है। तो अगर इसी ता पर फता होती यानी जबर होती अंजलता, तो क्या मतलब हो जाता? मतलब चेंज हो जाता। ता जबर ता आखिर में जब आती पहले मुजारे में तो तुमने किया, ठीक है, तुमने किया। और अगर ता के नीचे जेर हो तो तुमने किया मगर मुअन्नस, तुम औरत ने किया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को फर्क, ताकि आप लोगों को तर्जुमा इंशाल्लाह ये बातें सुनते 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 आपको याद हो जाएगा कि तर्जुमे में मिस्टेक नहीं होगी आपको। तो जब पहले मादी में ता पेश तू हो आखिर में तो तर्जुमा होता है मैंने। और अनजल मिन उतारा, नाजिल किया। नाजिल किया हम उर्दू में भी कहते हैं ना, ये इसी से बना हुआ है, नाजिल से अनजलतु, मैंने नाजिल किया। मुसद्दिक़न, मुसद्दिक़न, ठीक है, उर्दू में हम बोलते हैं तस्दीक करना। तस्दीक करना क्या होता है कि एक चीज सही है उसके बारे में हमें इकरार करना कि ये चीज सही है, ये चीज जैसी है, जैसी दिख रही है वैसी ही है। तो तस्दीक करना, किसी बात को सच्चा करार देना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस बात पर ईमान ले आओ, इस चीज पर ईमान ले आओ जो मैंने नाजिल की है। और जो मैंने नाजिल की है में दोनों मानी है, कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए अपने दीन का पैगाम भेजा। तो जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे थे वो सारा भी असल में दीन ही था, यानी कि आपकी सुन्नत, आपका तरीका और कुरान, ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। मैंने नाजिल किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन अपनी मर्जी से नहीं सिखा रहे थे लोगों को, जो अहकामात देते थे कुरान के अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से अहकामात आपने भी दिए हैं और कुरान की एक्सप्लेनेशन भी आपने किए हैं। तो ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से वही था, अल्लाह ताला ही ने सिखाया था सब आपको। तो जो कुछ ये नबी लाए हैं उस पर ईमान ले आओ। और ये क्या है? ये तो तस्दीक करता है, ये तो सच्चा बनाता है किस चीज को? लीमा, लीमा, लाम है, ली का मतलब होता है लिए, ठीक है, लिए, वास्ते, माँ जो, तो उस चीज के वास्ते तस्दीक करता है जो माकुम, मा हम उर्दू में भी कहते हैं, मा अहल अयाल, हम उसमें लिखते हैं ना कार्ड पर के दावत नामे में आपको मा अहल अयाल आपको दावत दी जा रही है, तो साथ, मा का मतलब साथ, किसी चीज के साथ। और कुम जो है ये ज़मीर है। ज़मीर क्या चीज होती है? ज़मीर जो होती है वो प्रोनाउंस होते हैं, हर जबान में प्रोनाउंस होते हैं और नाउंस होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि जैद आया, उसने खाना खाया। अब बार बार मैं जैद 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 नहीं कहूंगी, जैद आया, जैद ने खाना खाया, जैद सो गया, नहीं, मैं क्या कहूंगी? जैद आया, उसने खाना खाया, वो सो गया। तो ये उसने और वो, इस तरह के अल्फाज उर्दू में भी इंग्लिश में भी सब लैंग्वेज में होते हैं और इनको प्रोनाउंस कहते हैं। और प्रोनाउन का मतलब होता है कि किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो कुम क्या है? प्रोनाउन है, तुमको, तुम्हारे साथ, ठीक है, माकुम, तो तुम्हारे साथ है। तो ये एक असल में दो लफ्ज है, ठीक है। जब आप तर्जुमा करें याद तो इन चीजों को ध्यान में रखा करें कि माकुम एक लफ्ज है या दो है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये दो अल्फाज है, तुम्हारे साथ है, वला और ना,
تکونو، تکونو تم ہو جاؤ. یہ واو پھر سے آگے آخر میں یہ کیا ہے؟ جمع کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم سب نہ ہو جاؤ. اور کانا یکونو اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا. آپ سب نے فیمس آیت سنی ہوگی جو ہم اکثر بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکن. اللہ کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. تو کن، یہ کن وہی ہے، یہ جمع ہے یہاں پر. کونو تم ہو جاؤ. اولا اول پہلے، اور اول نمبر ہم اردو میں بولتے ہیں نا، اولا پہلے. کافرین کافر. بیہی بیہی یہ کتنے الفاظ ہیں؟ بیہی بعد بی اور ہی. ہی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ہی اس کے، یہی بھی ضمیر ہے. اور یہی اب کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ ضمیر ہمیشہ کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، کسی اسم کی طرف، کسی نام کی طرف. تو بھی یہی انزلتو ماں جو میں نے نازل کیا، یہ جو کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو چیز میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ اور تم پہلے کافر نہ بن جاؤ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. ولا اور نہ تشترو، تشترو شین رایا، شین رایا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز دے کے تو اس کے بدلے دوسری چیز لینا. جیسے جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں کچھ تو ہم پیسے دیتے ہیں اور ہم چیز لیتے ہیں، دکاندار ہم کو چیز دیتا ہے، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں. تو گویا ہم دونوں نے ایک اشترا کیا، ایک بائی اینڈ سیل کیا، ٹھیک ہے. تو تشترو کا مطلب بائی اینڈ سیل، نہ تم خریدو بھی آئے گا اور نہ تم بیچو، دونوں آئے گا، ٹھیک ہے. تو نہ تم لو، تشترو نہ حاصل کرو بدلے میں، بی آیاتی، بی یہ با جو ہے اس کا ترجمہ ہے بدلے میں، ٹھیک ہے. 60 باقی ترجمے 17 طریقے سے ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیت میں کہاں صحیح ترجمہ کیا بنے گا. تو بی آیاتی، بی بدلے میں، آیاتی، آیاتی یہ کتنے الفاظ ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ آیات ایک ہے اور آخر میں یا ہے، 2 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ 2 الفاظ ہیں. تو بدلے میں میری آیات کے، تو یہ یا جو ہے یہ ضمیر ہے. آیات جو ہے آیتن کی جمع ہے. آیت کس کہتے ہیں؟ کہ کوئی چیز کی نشانی جس کو دیکھ کے کچھ یاد آئے، ٹھیک ہے. جیسے اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے ہمیں کہ یہ اس کا خالق اللہ ہے. اسی طرح قرآن کی آیات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے ہم آیات کہتے ہیں. تو آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. تو قرآن کے اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں ہمیں اللہ یاد آتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور یا جو ہے یہ ضمیر ہے، یا ضمیر متکلم یعنی جو بات کر رہا ہوتا ہے جو شخص، وہ میں نے کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میں نے، میری، ٹھیک ہے. تو میری آیات کے بدلے میں نہ تم لو، نہ تم تبدیل کرو یا نہ تم بیچو اور خریدو. میری آیات کے بدلے میں نہ تم بیچو میری آیات. ثمنن، ثمن کہتے ہیں قیمت کسی چیز کی، ٹھیک ہے. ثمنن قیمت. قلیلن، قلیل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، تھوڑی سی. قلیل بہت تھوڑی، یعنی تھوڑی سے بھی بہت جب کم ہوتی ہے تو ہم اس کو قلیل کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیات کو تم تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچو، ٹھیک ہے. و اور اِیَّایا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا ضمیر مجھ سے، یا جب آ جاتا ہے تو صرف مجھ سے. جیسے ہم نے صرف فاتحہ میں پڑھا تھا ایاکا، صرف تجھ سے. کا مطلب تجھ،
اور یا کا مطلب صرف، تو یا صرف مجھ سے، ٹھیک ہے، صرف مجھ سے، فتقون، یہاں پر یہ تھا فتقونی، ٹھیک ہے، یہاں یا بھی تھا ایک، مگر یا کی جگہ کسرہ لگا دی گئی، ٹھیک ہے، یہاں پر فتقون، تو فتقونا کو فتقونی کر دیا گیا، یہاں پر سے یا ہٹا کر کسرہ ڈال دی۔ اب کیسے مجھے پتا چلا؟ دیکھیے جب گرامر آتی ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہوتی ہے کہ فعل کے اوپر کسرہ نہیں لگتی، ٹھیک ہے، آخر میں یہ کسرہ کیوں آئی ہے کہ یا کو ہٹا کر اس کی جگہ کسرہ لگا دیا گیا۔ فتقونی، مجھ سے ہی ڈرو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا صرف مجھ سے، فتقونی ڈرو مجھ سے، مجھ کو ریپیٹ کیا ہے، کیوں؟ زور دینے کے لیے کہ صرف میری ذات سے ڈرو، تم دنیا کے نقصان سے مت ڈرو، تم دنیا کی خرابیوں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، تم دنیا کے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تم جو بھاگ رہے ہو، تو تم یہ مت فکر کرو کہ ہم سے دنیا کا فائدہ رہ جائے گا اگر ہم ایمان لے آئے تو، بلکہ تم مجھ سے ڈرو کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم مجھے ناراض کرو گے اور تم میری عذاب کا نشانہ بنو گے، میری عذاب کے حقدار بن جاؤ گے۔ اب اس آیت کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ایمان لے آؤ ساتھ اس چیز کے جو میں نے نازل کی، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ اب دیکھیں اس پر غور کرتے ہیں کہ اتنے ٹکڑے پر پہلے غور کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلی آیت میں کیا حکم دیا تھا کہ میری نعمت کو یاد کرو اور میرا وعدہ پورا کرو، مگر بتایا نہیں تھا کہ کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ تو میں نے تفسیر میں آپ کو بتایا کہ وعدہ کون سا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا نہیں تھا کہ کون سا وعدہ، ٹھیک ہے۔ اب اس وعدے کی مزید تفصیل آ رہی ہے کہ کیا وعدہ ہے کہ تمہیں ایمان لانا ہے اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، تمہیں ایمان لانا ہے میرے اس رسول پر، جو اور اس رسول پر میں جو کچھ نازل فرما رہا ہوں تمہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ وعدہ تھا، کہاں سے وعدہ آیا؟ یہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء نے یہ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تمہارا ایمان جو ہے یہ اس کا حصہ یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم ان پر ایمان لے آنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے طریقے سے اب بات کو کیا کہ پہلے صرف یاد دلایا وعدہ، اور اب وعدے کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیا کہ اس پر تم ایمان لے آؤ۔ اچھا، مصدقن جو ہے، کیوں مصدقن، کیوں تصدیق کر رہی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن تصدیق کیوں کر رہے ہیں اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ تورات۔ تو دیکھیں تورات میں اگر پیشین گوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، تو اب آپ آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ جو پیشین گوئی تھی وہ اب سچ ہو گئی، تو اس کی صداقت اب سامنے آ گئی، گویا آپ کا آنا ایک تصدیق تھی ان کی کتابوں کی۔ دوسرا تصدیق کا دوسرا مطلب یہ نکلا کہ جو پیغام تم کو تورات میں دیا گیا، اللہ کی توحید کا، تم کو جو اخلاق بتائے گئے کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بات کرو، وہ نہیں کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تمہیں جو احکامات دیے گئے ان کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم کو وہی احکامات دے رہے ہیں، وہی بات بتا رہے ہیں، وہی توحید کا میسج دے رہے ہیں، تو تم کو تو پھر یقین آ جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو بھی وہی میسج دیا ہے جو ہماری کتابوں میں ہمارے انبیاء نے ہم کو دیا، تو پھر تصدیق ہو گئی نا اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کتابیں موجود ہے، میری کتاب موجود ہے اور اس میں تمہیں یہ سارے احکامات ہیں، تو تمہارے لیے یہ تصدیق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں دی گئی تھی قرآن میں، ان کے تورات میں، تو وہ ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، گویا آپ کی ذات ان کی تصدیق کر رہی ہے، ان کی کتابوں کی۔ پھر اللہ نے فرمایا
کہ تم پہلے کافر مت بن جاؤ، ولا تکونوا اول کافر بہ. تو پہلے کافر بننے سے کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے تو مکہ میں گئے تھے، اور مکہ کے لوگوں نے جب کفر کیا پھر آپ مدینہ آئے تھے نا. تو یہودی پہلے کافر تو نہیں تھے، پہلے کافر تو جو مکہ کے لوگ تھے وہ تھے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا کافر کیوں کہا؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب مدینہ میں جو یہودی تھے وہ انہوں نے انکار کیا آپ کا، تو اس کا مطلب ہے اب ان کی آئندہ نسلیں بھی انکار کرے گی. تو گویا وہ پہلی نسل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا. اگر وہ پہلے انکار کر دیں گی تو ان کے بعد کے آنے والے بھی اس حق کو نہیں سمجھ پائیں گے، تو وہ بھی انکار کریں گے. تو ایک تو مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں بت پرست تو جو لوگ عرب تھے وہ بت پرست تھے، وہ مشرک تھے، تو ان کو تو کئی سالوں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو ان کے لیے یہ کانسیپٹ کہ ہزاروں سال کے بعد ایک نبی اچانک سے آ گیا، تو ان کے لیے یہ کانسیپٹ ذرا مشکل تھا ایکسپٹ قبول کرنا. ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی وہی بھیج سکتا ہے. ان کو تو یہ تھا کہ صرف فرشتے ہونے چاہیے جو اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں تو ہم بات مان لیں. لیکن یہ انسان کیسے فرشتہ، انسان کیسے اللہ کا رسول بن کے آ گیا؟ تو یہ سارے کانسیپٹ ان کے لیے نئے تھے کہ نبی کا آنا، کتاب کا آنا. تو ان کے لیے مشکل تھا اسلام کو قبول کرنا. تو لیکن تم تو یہ بنی اسرائیل تو ان کے لیے تو یہ نیا کانسیپٹ نہیں تھا. ان میں تو اتنے انبیاء آئے، اتنی کتابیں آئی، تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ تو اللہ کا طریقہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا رسول اپنے، جب تک اللہ کا آخری نبی نہیں آ جائیں گے اللہ کے، تو جب تک بھیجتا رہے گا. تو ان کے لیے تو نیا کانسیپٹ نہیں تھا. تو جب تم جانتے ہو اور تم انکار کرتے ہو، اور پھر جب عرب کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑے عالم لوگ ہیں، بڑے اہل کتاب کے پاس دین کی اتنی نالج ہے، ان کو تو اللہ نے دین سکھایا ہے. تو ان کو چونکہ اللہ کو بھی وہ جانتے تھے کہ اللہ ہے، یہ پتا تھا ان کو بھی، مشرکین کو بھی. تو ان کے لیے ان کو یہ بنی اسرائیل کا کنفرمیشن کہ ہاں یہ نبی صحیح ہے، یہ بڑا اہم تھا. مدینہ میں اگر وہ بنی اسرائیل فوراً کہہ دیتے کہ ہاں یہ تو وہی نبی ہے، تو سارے مدینہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. باقی جو عرب لوگ تھے وہ جلدی سے ایمان لے آتے کہ وہ چونکہ وہ اہل کتاب کی طرف دیکھتے تھے اس عزت سے کہ یہ تو اللہ کے دین پر ہے. تو اس وجہ سے ان سے کہا گیا کہ تم پہلے کافر مت بن جاؤ. تو اور یہ لوگ آتے بھی تھے پوچھنے کے لیے ان سے کہ کیا یہ صحیح نبی ہے، کیا یہ صحیح دین ہے، تو وہ اس کو کنفرم نہیں کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان سے کہا گیا کہ تم پہلے کافر مت بن جاؤ. ٹھیک ہے، ہم اگر یوں صرف سنتے ہیں نا تو ہمیں یہ باتیں بہت اتنی بڑی نہیں اثر کرتی، لیکن صرف اتنا سوچیں کہ ہمیں ایک طریقہ، ہمیں بچپن سے ہم دین پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اچانک سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی تم جو نماز پڑھتے ہو یہ نماز میں یہاں پر تمہیں صحیح کرنا چاہیے، یہاں پہ نماز ایسے پڑھنی ہے. یا ہم سے کوئی کہہ دے کہ تم یہ جو کام کرتے ہو اس طرح سے جس میں تم سمجھتے ہو تم عبادت کر رہے ہو، نہیں یہ عبادت ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. تو ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا کہ ہم اپنے طریقوں کو بدلیں. انسان اپنے جن چیزوں کو، جن عادتوں کے کہ ہم عادی ہوتے ہیں، جن طریقوں کے ہم عادی ہوتے ہیں، اس کو کسی کے کہنے سے بدلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ان کا بھی دین تھا یہ، اب جیسا بھی دین تھا، یہ مشرکین عرب اپنے کافرانہ دین پر تھے، لیکن ان کے لیے تو وہی دین تھا، ان کے لیے بڑی اسی میں اہمیت تھی، اسی میں ان کے دین کے دنیا کے فائدے تھے. تو اس کو بدلنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. اور یہی چیز یہودیوں کے بھی لیے تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ان کو بہت سی چیزوں کے جو عادی تھے یہ، ان کو ان چیزوں کو بدلنا پڑتا. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے لیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ تم مجھ سے ڈرو، تم ان چیزوں کی یہ خوف دل سے نکال دو کہ ہمیں اپنے
ہمیں نقصان کہیں دنیا کا نقصان نہ ہو جائے، اور اس دنیا کے نقصان کے لیے تم اتنا بڑا نقصان اپنا آخرت کا نہ کر بیٹھو. کیونکہ دیکھیں یہ نہیں ہے مطلب اللہ نے کہا تھوڑی سی قیمت کے لیے میری آیت کو مت بیچو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ قیمت ملے تو تم بیچ لو. نہیں، کتنی بھی قیمت ہے، اگر دنیا ساری دنیا بھی ہماری گود میں کوئی ڈال دے، ساری دنیا کے خزانے ڈال دے کوئی ہمارے لیے، لیکن وہ بھی کم ہے. اگر ہم کسی سے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ٹھیک ہے مجھے اتنے لاکھ ڈالر مل جائے تو میں اپنا دین چھوڑ دوں، نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے. کیوں کہ یہ دین کا چھوڑنا ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری آخرت کے لیے بھی خرابی کر دے گا، اور آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے اور آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ ہے. تو دنیا اللہ کے نزدیک دنیا تو بڑی حقیر چھوٹی سی چیز ہے آخرت کے مقابلے میں. تو دنیا کا جتنا بھی فائدہ ہے اگر ہم آخرت کا نقصان کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے وہ فائدہ بہت بیکار ہے. تو یہی چیز ان کو سمجھائی گئی یہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تلبسو، اور نہ تم لبسا کا مطلب ہوتا ہے گڈ کرنا. لباس اسی سے ہے. دیکھیں لباس انسان کے جسم سے جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور لباس انسان کو چھپا دیتا ہے. تو لبسا کے دونوں طرح سے معنی ہوتے ہیں. کسی چیز کو کسی چیز کے اندر اس طرح مکس کر دینا کہ چھپ جائے وہ چیز. تو تلبسو، نہ تم گڈ کر دو، نہ تم ملا دو. لبسا، یہ یاد رکھیے گا، لبسا لباس پہ، ٹھیک ہے، نہ تم ملاؤ. اور یہاں پر واو کس چیز کا ہے؟ یہ جمع کا ہے، ٹھیک ہے، جمع. پہلے عمل میں آخر میں واو ہمیشہ جمع کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے ماضی میں بھی. نہ تم ملاؤ الحق، حق کو، تم حق کو نہ ملاؤ، بالباطل، بھی ساتھ، باطل کا معنی اور حق کا معنی ہم جانتے ہیں. حق کیا ہوتی ہے؟ حق ہوتا ہے وہ جو حق جو سچ بات ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے، اور جو سچ بات کے خلاف ہوتی ہے وہ باطل ہوتی ہے. تو تم حق اور باطل کو نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تَكْتُمُونَ، کتما، یہ کتما سے ہے، یہ تھا تم کے لیے، ٹھیک ہے، پہلے مضارع میں تم میں وہ، یہ اس کی سائن پہلے شروع میں آتی ہے، ٹھیک ہے. تا تکتمو، تم چھپاؤ. اگر یہاں یکتمو ہوتا تو وہ چھپاتے ہیں، اگر یہاں اکتمو تو میں چھپا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. تو تکتمو، نہ تم چھپاؤ، الحق، حق کو، وانتم، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو. اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو فرما رہے ہیں کہ تم گڈ مت کرو حق کو باطل سے. وہ کس طرح سے گڈ کر رہے تھے حق اور باطل کو؟ دیکھیں ایک طریقہ تو یہ تھا ان کا کہ جب ان کے پاس عرب آتے پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ نبی سچا ہے، تو وہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ توحید کا میسج دے رہے ہیں، اچھے اخلاق کا میسج دے رہے ہیں، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ نہیں یہ ساری باتیں غلط ہے، کیونکہ یہ باتیں تو انہیں پتا تھا کہ یہ تو اچھی باتیں ہیں، یہ تو ہمارے پاس بھی، ہم ان کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. تو وہ پھر شک میں کرنے والی شک پیدا کر دینے کے لیے سوچے چھوڑتے تھے، وہ ایسی بات کر دیتے تھے کہ سامنے والا کنفیوز ہو جائے. جیسے جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا دین میں، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے کہیں اور پڑھے تھے، اب اچانک سے اپنا منہ کہیں اور کر لیا، کہیں دین میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. بہت سی ایسی آیات ہوتی ہیں جس میں وہ اس کو غلط معنی میں لے کے ان کو شک میں ڈال دیتے تھے کہ یہ تو نسخ، کوئی آیت کوئی حکم تبدیلی آئی کسی حکم میں تو کہہ لو دین میں تبدیلی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یعنی کہ لوگوں کو ایسے سوچے چھوڑتے تھے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے اور وہ دین کے بارے میں شک میں پڑ جاتے تھے. ایک تو یہ طریقہ تھا ان کا حق اور باطل کو ملانے کا. دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ تورات کی کچھ باتوں کو وہ سچ کہتے تھے، ٹھیک ہے، تورات کی کچھ باتوں کو مانتے تھے، لیکن تورات میں جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی
وہ ان کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے پڑھتے ہوئے بھی جھٹلاتے تھے، گویا ان کو باطل قرار دیتے تھے، تو حق کو باطل بنا کر گدمٹ کر دیتے تھے چیزوں کو، اور وہ چھپاتے تھے، وہی چیزیں ساری چھپاتے تھے جس کا تعلق کنفرمیشن ہو جاتا۔ اگر وہ باتیں یہ نہ چھپاتے تو پھر سامنے سب حق آ جاتا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یہ دین جو ہے وہ سچا دین ہے، تو وہ چھپا دیتے تھے ان باتوں کو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم جانتے ہو، تم جانتے بوجھتے یہ سب کچھ کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تو خالق ہے، وہ اس سے کوئی چیز تو چھپی ہوئی نہیں رہتی، تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو پھر بھی تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور اقیمو قائم کرو، قاف واو میم سے کھڑا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو قیام کہلاتا ہے وہ، تو قائم کرو۔ اور قائم کرنا، کسی چیز کو کھڑا کرنا، ایک طرح سے یہ اشارہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے پوری طرح سے اسٹیبلش کرنا، ٹھیک ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وصلو، صلو کہتے تو ہوتا ہے نماز پڑھو، لیکن صلو نہیں کہا بلکہ اقیم الصلاۃ، اس کو ہمیشہ پورا اقیم الصلاۃ کے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، اس کو قائم کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ نماز کو پہلی بات اس کی تمام شرائط کے ساتھ پڑھنا، وضو کرنا، جسم کو پاکی کرنا، کپڑوں کے پاکی ہونا، جہاں نماز پڑھے وہ جگہ کو پاک ہونا، پھر نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا، اور نماز کو جو طریقہ سنت کا طریقہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اس طرح سے نماز پڑھنی ہے اسی طرح پڑھنا، جتنی رکعتیں پڑھنے کی ہے اتنی رکعتیں پڑھنا، یہ ساری نماز کی شرائطوں کے ساتھ نماز کو پڑھنا، اور ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا، اور ایک سب سے بڑی کنڈیشن نماز کو پورے توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا، یہ ساری چیزیں اقیم الصلاۃ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وآتوا الزکاۃ اور زکات دو، اور زکات کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے جو کہ زکات کی شرح کو پہنچتا ہے، تو پھر ایک سال تک اگر انسان کے پاس ہے وہ پیسے، پھر اس کے اوپر 2.5% ہمیں زکات دینی ضروری ہوتی ہے، اور یہ لازمی ہے ہر مسلمان پر کہ اپنے مال کی زکات دے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو۔ اور رکوع کرو، رکع کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کے بہت عاجزی کے ساتھ جھک جانا، اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، اور نماز میں رکوع اس کا ایک رکن ہے، نماز کا رکوع کرنا، اور یہاں پر رکوع کرنے سے مع راکعین کیونکہ کہا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو گویا جماعت میں نماز پڑھو، ٹھیک ہے، یہ ان کو جماعت میں، یعنی کہ مسلمان جو جماعت میں نماز پڑھے تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ نمازوں میں اور نمازیں پڑھو تم ان کے ساتھ۔ تو جو نماز زکات جو جماعت کی نماز کے بڑے فائدے ہیں، 25 گنا، ایک حدیث میں ہے کہ 25 گنا زیادہ جو ثواب ہے اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں، اور دوسری حدیث ہے 27 گنا زیادہ اجر و ثواب ہے جماعت میں نماز پڑھنے کا۔ تو نماز میں عاجزی کرو، رکوع کرو، مطلب نماز میں عاجزی کرو، اور نماز میں جو مسلمان پڑھ رہے ہیں ان کی جماعتوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ تو نماز جو ہے وہ بہت ہی اہم، اللہ تعالیٰ کا دین کا سب سے اہم حکم ہے نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا اور زکات دینا، اور کاؤ مراکعین۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں تأمرون، حمزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں یعنی کہ الف کی طرح لکھا، حمزہ جو ہے وہ 4 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ الف کے اوپر زبر جب ہوتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف کے نیچے زیر ہوتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف کے اوپر سکون یعنی کہ جزم ہوتا ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف کے اوپر پیش ہوتا ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ یہ چاروں طریقے سے
حمزہ لکھا جاتا ہے اور حمزہ کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، جو آپ کو پتہ ہے حمزہ اردو کے تختی میں حمزہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو پھر الف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے الف جو ہے نا صرف یہ ہوتا ہے، یہ نون الف نا. الف عربی زبان میں الف ہمیشہ حروف سے لگ کر بعد میں آتا ہے، جیسے یہ جو ہے نون کے بعد جو الف آیا ہے وہ الف ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے صرف الف کا کہ وہ کھینچنے کے لیے آتا ہے. الناس، دیکھیں نون پہ زبر تھا، اس کو تھوڑا سا کھینچ لیا اس الف کی وجہ سے، الناس، ٹھیک ہے. تو یہ بس یہ الف ہوتا ہے، باقی سارے یہ حمزہ ہوتے ہیں جس الف کے اوپر زیر زبر پیش یا سکون جزم کو سکون بھی کہتے ہیں عربی میں. تو یہ سارے چاروں کے چاروں اور حمزہ کی شکل میں حمزہ آتا ہے، وہ بھی حمزہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فرق انشاءاللہ ذہن میں رکھیے گا. اتأمرونا حمزہ کیا، کا مطلب ہوتا ہے کیا. تأمرونا تم حکم دیتے ہو. تم کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہاں پر یہ فعل مضارع ہے تو یہاں تا سے شروع ہوا، یہ تا تم، ٹھیک ہے. فعل مضارع میں تم میں وہ یہ سارے علامات شروع میں آتی ہے. تو یامرونا اگر ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ یامرونا ہوتا تو وہ حکم دیتے ہیں. تأمرونا تم حکم دیتے ہو. امرونا میں حکم دیتا ہوں، ٹھیک ہے. نأمر ہم حکم دیتے ہیں. تأمرونا کیا، تأمرونا تم حکم دیتے ہو. اور یہ واو اور نون آخر میں جب ہوتے ہیں تو یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. واو نون جمع کی نشانی ہے. اور امرا حمزہ میم را، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا. تو کیا تم حکم دیتے ہو الناسا لوگوں کو. الناس ناس ہوتا ہے لوگ، ٹھیک ہے. تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر بی ساتھ. البر بر جو ہوتا ہے کسی بھی نیکی کے کام کو بر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وہ اور تنسونا نسیان، ہم اردو میں نسیان کہتے ہیں نا، نسیان کا مطلب کسی چیز کو بھول جانا. تو تنسونا یہ تا سے کیا مطلب ہے؟ تم بھول جاتے ہو. اور یہ واو نون کس لیے ہے؟ واو نون کس لیے ہے؟ جمع کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو کیا تم بھول جاتے ہو، تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا، کیا تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے نفسوں کو. نفس کہتے ہیں جان، تم اپنی جان کو اپنے نفس کو بھول جاتے ہو. وانتم اور تم تتلونا، یہ واو جو ہے اس کا ترجمہ اور نہیں ہے حالانکہ یہ حالیہ واو ہے. ایک واو آتا ہے جو حال بتاتا ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو جبکہ تمہارا یہ حال ہے، ٹھیک ہے. یعنی جب کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کیا حالات ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ واو کو حالیہ واو کہتے ہیں. تو وہ حالانکہ یعنی کہ حال یہ ہے کہ تم تتلونا تم پڑھتے ہو. تلو تلاوت سے ہے، تلاوت ہم پڑھتے ہیں نا قرآن، تو یہ تم تتلونا تم تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو. الکتاب، اور الکتاب یہاں پر ان کی کتاب ہے تورات کی. اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کے علماء سے بات کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کے علماء، تم لوگوں کو تو واضح و نصیحت کرتے ہو کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کرو، یہ نیکی ہے، یہ کرو اور اس برائی سے بچ جاؤ. تو تم لوگوں کو تو بڑے واضح و نصیحت کرتے ہو، اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہو، مگر کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کیونکہ سب سے اچھا اور سب سے بڑا کام اس وقت کیا ہے تمہارے لیے کہ ایمان لے آؤ، اس نبی کی بات مان لو. تو تم کو پتا ہے، تم پہچان گئے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، اللہ کی فرما برداری کے لیے ضروری ہے. تو تم اپنے آپ کو تو اچھے کام سے تم روک رہے ہو اور تم لوگوں کو کہتے ہو کہ بھائی لوگوں کے ساتھ یہ کرو، لوگوں کے ساتھ وہ بھلائی کرو، یہ نیکی کا کام کرو. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو سرمن ہوتے ہیں، جو علماء یعنی کہ ان کے جو چرچ اور ان کی درجہ اور ان کے جو بھی مذہبی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر جو واضح نصیحت ہوتی ہے، اس سے ظاہری بات ہے کہ وہ اچھی باتیں کرتے ہیں لوگوں سے. تو پھر تم خود کو کیوں وہ اپنی
تم خود لوگوں کو تو کہتے ہو اچھا کام کرو، لیکن تم کتنا غلط کام کر رہے ہو. تو تم تو کتاب پڑھتے ہو، تمہیں تو کتاب تورات کا علم پتا ہے، تورات کے ذریعے تمہیں حقیقت معلوم ہے، تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ افلا تعقلون، بھلا، فلا پس لا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے ہو، یعنی کہ کتنی بے عقلی کی بات کر رہے ہو تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم دوسروں کو برے انجام سے بچانے کے لیے وعظ و نصیحت کرتے ہو، تو تم اپنے انجام کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہو کہ تم اتنا بڑا غلط کام کیوں کر رہے ہو؟ عقل جو ہے نا، عقل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو باندھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو عقل ہمارے جذبات کو باندھتی ہے تاکہ ہم غلط کام نہ کریں، ہمیں سمجھاتی ہے، عقل جو ہے ہمارے جذبات کو کنٹرول کر کے ہمیں نتیجہ یاد دلاتی ہے کہ دیکھو تم یہ کام کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا. جو انسان عقل کے بغیر کام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیتا ہے. جو جاہل ہوتا ہے عقل کے مقابلے میں جاہل جو ہے وہ اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے، جذبات میں کام کرتا ہے. جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو جاہل لا علم ہوتا ہے، دوسرا اس شخص کو بھی جاہل کہتے ہیں جو کہ بس جو دل چاہا وہ کر لیا، جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں گا، میں ہر چیز اپنی مرضی سے کروں گا. یہ جہالت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے ہر عقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ہر کام کا ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کا ایک انجام ہوتا ہے، ایک مجھے جواب دہی ہوتی ہے. یہ ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، برے انجام سے بچ جاؤ تم کو کیا، ایک علماء بنی اسرائیل تم کو عقل نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو برے انجام سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں یہاں پر. تو وَاسْتَعِینُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اور استعینوا، جب سین اور تا شروع میں ہوتے ہیں تو یہ طلب کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو مانگنا. جیسے ہم کہتے ہیں استغفار. استغفار کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے بخشش طلب کرنا ہوتا ہے. تو استعینوا، مدد طلب کرو. عین واو نون یہاں روٹ ورڈ ہے. استعینوا ایسی مدد کرنا ہوتا ہے جب انسان پہلے خود خوب محنت کرے، خود بھی محنت کر رہا ہو ایک کام کرنے کی، اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہو کہ اللہ میں تو کوشش کر رہا ہوں اپنی پوری، مگر تو مجھے مدد کر، میرے لیے آسانی کر. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم پہلے خود بھی کوشش کرو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی، اور اللہ سے ساتھ ساتھ مدد بھی طلب کرو. اگر تم کو یہ بڑی مشکل لگ رہی ہے کہ تم دنیا کے فائدے تم چھوڑنا تمہیں بہت مشکل لگتا ہے، تو تم کوشش کرو تم اپنی طرف سے، اور میں مدد کروں گا، مجھ سے مدد مانگو. استعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. یہ بڑا اہم حکم ہے اور یہ ہم سب کے لیے بھی جاتا ہے. دیکھیں بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ نماز کے عادی نہیں ہے، ان کو نماز پڑھنا ہی مشکل لگتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لیکن انسان اپنی طرف سے تھوڑی سی کوشش کرتا ہے. کوئی بھی دین کا کام ہمیں مشکل لگتا ہے، ہمیں قرآن سمجھنا ہے، ہمیں قرآن یاد کرنا ہے، ہمیں ترجمہ یاد کرنا ہے، ہمیں قرآن میں استقامت کرنی ہے، یہ ساری خواہشات دل میں ہے، مگر کیا ہے کہ بڑی مشکل ہے، ہم نہیں کر پا رہے. تو ہم کیا کریں؟ اپنی کوشش کریں، ارادہ کریں اور اللہ سے مدد مانگے تو اللہ ضرور دیتا ہے مدد. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے. ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے غصہ نہیں بتا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی طرح سمجھا رہا ہے، طرح طرح سے سمجھا رہا ہے کہ تم مدد مانگو. تم کو مشکل آ رہی ہے کہ تم اپنے دنیا کے فائدے نہیں چھوڑ سک رہے ہو، تم کو مشکل آ رہی ہے کہ تم اپنا تکبر نہیں چھوڑ سک رہے ہو، تم جانتے بوجھتے دین کو قبول نہیں کر سک رہے ہو، تو تم مدد مانگو صبر سے. اب صبر کیوں ضروری ہے یہاں پر؟ دیکھیں صبر جو ہے، صبر کے بغیر ہم نہ تو اللہ کے فرما بردار بن سکتے ہیں، نہ ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ فرما برداری میں صبر چاہیے. انسان کا نفس انسان کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں لائف انجوائے کروں، میں اپنی مرضی سے جیوں. یہ ساری چیزیں انسان کا نفس چاہتا ہے، لیکن اس نفس کو روکنا صبر ہوتا ہے.
کہ اللہ کی عبادت کے لیے انسان اپنے نفس کو روکے کہ نہیں مجھے نماز وقت پر پڑھنی ہے، اور یہ بس مجھے اپنے میری خواہشات کچھ بھی ہو، مجھے اس وقت نماز کا وقت ہے، مجھے سب چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے۔ کہ نماز میں اپنے پورا دھیان اللہ کی طرف کرنا، اس میں بھی صبر چاہیے۔ کیوں کہ ہمارا دماغ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اب اس دماغ کے ساتھ ہم اپنے ذہن کو اسٹرگل کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف لاتے ہیں، اس میں صبر چاہیے۔ پھر صبر، گناہ کا دل چاہ رہا ہے، بہت خواہش ہے کہ ہم یہ کام کریں، دیکھو سارے لوگ تو کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کروں، میرا بھی دل چاہ رہا ہے، اب اس سے مگر ہمیں پتا ہے ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہے نہیں یہ کام تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تو اب اس سے روکنے کے لیے کیا چاہیے، ہمیں صبر چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر حالات ہماری مرضی سے نہیں جا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے دوست ہو، ہم اچھی خوبصورت زندگی ہو، مگر میری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں جا رہی ہے، میں فلاں سے بڑا محبت ہے مگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، میں اس کو روک نہیں سکتی، میں صحت مند رہنا چاہتی ہوں لیکن بیماری آ گئی، میں صحت نہیں پا رہی، اب کیا کروں، بیٹھ کے شکایتیں کروں، رونا دھونا شروع کروں، اللہ سے شکوے کروں، اللہ تو نے مجھے ایسی زندگی کیوں دے دی، نہیں میں صبر کروں۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم صبر کریں، تو اس کے لیے حالات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو صبر جو ہے انسان کو زندگی میں ہر لیول پر چاہیے، اور صبر کے پھر بہت سے فائدے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، صبر کے کا جو اجر ہے وہ جنت ہے، اور صبر جو ہے انسان کو بڑے درجوں تک پہنچاتا ہے، تو صبر کے بہت سے فائدے ہیں، انشاءاللہ مزید فائدے بھی ہم پڑھیں گے ابھی صبر کے جو قرآن کے اس سے۔ تو صبر جو ہے ایک ایسی چیز ہے، جب یوسف علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ آپ لوگوں نے کسی نے پڑھا ہے تو یوسف علیہ السلام بڑے آزمائشوں سے گزرے، باپ سے جدا ہوئے، غلام کے طور پر دیکھے گئے، کسی کے گھر میں پلے، پھر بغیر گناہ کے ان کو جیل میں جانا پڑا، کئی سالوں تک جیل میں رہے، مگر صبر صبر صبر، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق صبر چلتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف میں، بے شک اللہ صبر کرنے والے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کو بڑا درجہ دیا تو یوسف علیہ السلام نے کیا بات کہی کہ اللہ نے ہم پر بڑے احسان کیے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر جو ہے وہ ہم سب میں کمی ہے صبر کی، اور اسی وجہ سے اگر ہم دین سے دوری ہے ہماری، اگر ہم دین پر اس طرح سے نہیں چل پا رہے جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے، تو ہمیں صبر کی کمی ہے ہمارے اندر، تو ہمیں صبر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں صبر کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگو۔ دیکھیں نماز جو ہے وہ بہت سے لوگ نماز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک برڈن ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بس ایک پابندی لگا دی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ نماز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایکچولی ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، خوبصورت تحفہ ہے۔ دیکھیں نماز جو ہے ہمیں جب 5 وقت بندہ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے اور نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو دنیا جو ہے، دنیا میں جو رغبت ہوتی ہے دنیا کی، جس کی وجہ سے انسان نیکی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، اس کو ایک بریک مل جاتا ہے۔ جیسے ایک فل سپیڈ سے انسان جا رہا ہے، دیوار سامنے تیزی سے ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں امپیکٹ زیادہ ہوگا، ٹکرائیں گے دیوار سے، ہمیں چوٹ لگے گی، لیکن انسان رکتا جاتا ہے بیچ میں تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو بریک دیتا ہے، تو انسان کی جو اسپرٹ، ہماری جو روحانی قوت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں دنیا کی جو ٹیمپٹیشن ہے، جو ہمیں دنیا میں اپنا وقت ہم غلط چیزوں میں ضائع کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے ایک مدد مل جاتی ہے۔ تو نماز جو ہے وہ انسان کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
جو نماز جو ہے انسان کو برائیوں اور بدی کے کاموں سے روکتی ہے، کیونکہ انسان جب 5 وقت سب کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف آتا ہے تو اللہ کی طرف آتا ہے، اور اگر پورے دھیان سے نماز پڑھے گا تو اس کی جو روح ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے اندر ریزسٹنس بڑھتا جائے گا کہ وہ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکے، اپنے نفس کے خرابیوں سے بچ سکے۔ تو نماز ہمیں نیکی کے کام میں مدد کرتی ہے اور ہمیں برائیوں سے اور دنیا کی بہت زیادہ محبت سے بچاتی ہے ہمیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مدد مانگو ہم نے اور جگہ بھی ہمیں سکھایا، اللہ نے ہمیں کہاں سکھایا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل شروع میں ہمیں یہ دعا سکھا دی، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں ہی بتا دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، یعنی کہ عبادت کا جو پورا معنی ہے کہ اللہ کا فرما بردار، مکمل فرما بردار بن جانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے بندہ کو شروع میں ہی سکھا دیا کہ بندو جب تم میری عبادت کے لیے تیار ہو تو مجھ سے صرف مجھی سے مدد مانگو، اور اللہ کی مدد اور دعا کے بغیر انسان نیک کام پر استقامت نہیں کر سکتا۔ تو ان کو بھی یہاں پر سمجھایا گیا کہ تم نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو، تو تمہیں جو دنیا کی محبت کی وجہ سے تم اسلام قبول نہیں کر پا رہے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا۔ سورہ طٰہٰ میں آیت 131 اور 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمائش دنیا کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ انہیں اس میں آزمائیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور صبر کا حکم دو۔ ہم تم کو رزق دیتے ہیں، رزق ہم تم سے نہیں مانگتے، رزق تو ہم تم کو دیتے ہیں، اور آخرت میں جو بہتر انجام ہے وہ تقوی والوں کا اجر ہے، تقوی والوں کے لیے ہی بہتر ہے آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی سمجھایا کہ یہ دنیا کی نعمتیں جس کے پاس بہت زیادہ ہو، جو بعض لوگ دیکھیں بہت لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی اچھی، جیسے ہمیں لگتا ہے دیکھو کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس سے ہماری یہ بڑی کشش ہوتی ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی لائف کو انجوائے کریں، ہم اور فل طریقے سے انجوائے کریں، مگر اسلام بھی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ لائف کو بوجھ سمجھ کے بناؤ گزارو، نہیں، لیکن ہماری پرائیورٹیز صحیح ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے وقت سارا ہمارا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، ہمارا وقت قیمتی ہے اور ہمیں اس وقت میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور لوگوں کی طرف اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ اگر لوگ بڑے عیاشیاں کر رہے ہیں، بڑے انجوائے کر رہے ہیں، بڑی ان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، تو تم ان کی نعمتوں دیکھ کر اپنے اندر یہ لالچ نہ پیدا کرو، کیونکہ یہ نعمتیں تو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بہت زیادہ دیتا ہے اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اب اتنی ڈھیر ساری نعمتوں کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، کیا وہ صحیح طرح سے دین پر چلتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اپنی آخرت کماتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے اس کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی کہ تم جو ہو یہ صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے اللہ سے مدد مانگو۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام استقامت نماز میں اور اللہ سے مدد چاہنا یہ بڑا مشکل کام ہے، مگر کن کے لیے آسان ہے؟ خاشعین، جن کے دلوں میں اللہ کی خشوع ہو۔ خشوع کہتے ہیں اللہ کی محبت اور ڈر جب تک نہیں ہو دل میں، جب تک نماز بڑی بھاری لگتی ہے انسان کو، لیکن جن بندوں کے دلوں میں اللہ کی خشوع ہے وہ نماز میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ پھر خاشعین کی دوسری خصوصیت اللہ نے کیا بتائی؟ الذین یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ دیکھیں جب انسان کو آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب کے پاس جانا ہے اور میرے رب کو جواب دینا ہے، میرے رب کے سامنے میرے معاملات میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، میرے تمام بیج میرے سامنے آئیں گی،
اور مجھے اجر اور سزا کا فیصلہ سننا پڑے گا. تو جب یہ دل میں یقین پکا ہوتا ہے، ظن کا مطلب جو ہے یہاں پر یقین کے معنی میں، ٹھیک ہے، تو پھر ان لوگوں کو جتنا آخرت کا یقین ہمارے دل میں پکا ہوگا اتنا ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوگا. یہ ڈائریکٹ تعلق ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں جب ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہے تو ہم اپنے اندر سوچیں کہ آخرت کو سوچیں گے انشاءاللہ تو ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع آ جائے گا. تو اور ہمیں یقین اگر ہم رکھیں گے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت ہمیں اتنا زیادہ نہیں پل کرے گی کہ ہم نمازوں میں سستی کریں گے یا نیکی کے کاموں میں سستی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے نمازیں پڑھنے والا بنائے، اور ہماری نمازیں ہمارے ایمان کا آئینہ ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست کر دے، ہمارے اندر صبر دے کہ ہم نیکی پر استقامت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مشکلات سے اور دین سے دور کرنے والی چیزوں سے بے رغبتی دے. آمین. اور یہاں پر چونکہ بنی اسرائیل سے یہ بات کی گئی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ حکم تو عام ہے، قرآن کا حکم ہر حکم عام ہوتا ہے، اس کا وقتی ترجمہ ہوتا ہے جس کانٹیکس میں آیت آئی ہے. تو بنی اسرائیل کو سمجھایا گیا کہ جو دنیا تمہیں روک رہی ہے اللہ کی فرما برداری سے، تم اللہ کی طرف آؤ، نماز پڑھو تو انشاءاللہ، اور اللہ سے مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کر دیں گے، اور تم اپنی ضد سے باہر نکل کے تم ایمان قبول کر لو گے. ٹھیک